إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق اللہ العظیم۔ پچھلے جمعے آپ احباب نے یہ سنا کہ عزت کسے اور کیسے ملتی ہے۔ عزت اسے ملتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو مشکل کے وقت صرف ایک اللہ کو آواز دیتا ہے، صرف اللہ کو پکارتا ہے، مشکل نہ بھی ہو پھر بھی اللہ کو پکارتا ہے، مشکل آ بھی جائے تب بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ ایسے شخص کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور کل قیامت کے دن بھی عزت کے ساتھ ہی جنت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اور جو شخص مشکل کے وقت اپنے ایک اللہ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در در پر جاتا ہے، اپنی جبین نیاز اوروں کے سامنے جھکاتا ہے، رکوع اوروں کو کرتا ہے، سجدے اوروں کو کرتا ہے، ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی ذلیل ہوگا۔ تو ہمیں جب بھی مشکل وقت آئے، ہم پر جب بھی مصیبت آئے، صرف ایک اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ اعلان بھی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو، جب بھی تمہیں مشکل میں مدد کی ضرورت پڑے تو تم مجھے پکارا کرو۔ استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو میں قبول بھی کروں گا۔ اب جب مشکل آ جائے تو اللہ رب العزت کو پکارنا کیسے ہے؟ اللہ رب العزت کو اس طرح پکارنا ہے جس طرح
پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام نے پکارا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سارا علاقہ ہی دشمن ہے، گھر والے بھی دشمن ہیں، باہر والے بھی دشمن ہیں، پورا علاقہ دشمن ہے۔ سکا باپ بھی کہتا ہے حرکوہ وانصروا آلہتکم، سکا باپ کہتا ہے ابراہیم کو آگ لگا دو، یہ میرے معبودوں کا گستاخ میرے گھر سے کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کو آگ لگا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پڑھیے رب کا قرآن، کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر مشکل آئی ہے، اس مشکل میں انہوں نے آدم علیہ السلام کو آواز نہیں دی، او آدم میری مدد کو پہنچو۔ نوح علیہ السلام کو آواز نہیں دی، ہود علیہ السلام کو آواز نہیں دی، صالح علیہ السلام کو آواز نہیں دی۔ یہ انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبریں بن چکی ہیں۔ مشکل کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام انبیاء کرام کو آواز نہیں دی، بلکہ کیا کہا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میرا ان سے کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، اے اللہ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، اے اللہ جھگڑا ہے تو تیری ذات کا ہے، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے بچانے والی صرف تیری ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا اللہ رب العزت کو؟ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی کہا، او ابراہیم تو نے مشکل میں مجھے آواز دیتے وقت جبریل امین کا واسطہ بھی نہیں ڈالا، تو میں اللہ بھی جبریل امین کے ذریعے تیری مدد نہیں کروں گا، نہ میں بارش بھیجوں گا، نہ آندھی بھیجوں گا، نہ طوفان بھیجوں گا، میں بھی سیدھا آگ کو ہی حکم دوں گا۔ اور پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، او آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی نہ لگ جائے۔ اب ہم میں سے کوئی کہے کہ جی وہ تو پیغمبر تھے، وہ اور ہم کیا ایک جیسے ہو چکے ہیں؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری تھی، اس کو پکارو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر مشکل آئی ہے، انہوں نے ایک اللہ کو پکارا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی ہے، ان کو آگ سے بچایا ہے۔ اور پھر آگے ان کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، آگے یعقوب علیہ السلام، ان پر مشکل وقت آیا ہے، ان پر آزمائش آئی ہے۔ بیٹوں نے کہا، او بابا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے پہلے پڑھو قرآن، کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا او میرے بابا اسحاق میری مدد کو پہنچو، یہ بھی نہیں کہا دادا ابراہیم میری مدد کو پہنچو، بلکہ انہوں نے اس بے بسی کے مشکل کے عالم میں صرف ایک اللہ کو پکارا ہے، اور کیا کہا ہے؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ کہا ہے ایسے موقع پر تو صبر ہی اچھا ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور میرے بیٹو، میں یقین نہیں کرنے والا کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اس پریشانی کے عالم میں بھی
میں صرف ایک اللہ کو پکاروں گا، اس اللہ کا در نہیں چھوڑوں گا، اسی اللہ کو پکاروں گا۔ اور اس بیٹے یوسف کی جدائی میں 35-40 سال روتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام، پڑھیے رب کا قرآن، یعقوب علیہ السلام سے پہلے کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، کبھی نہیں کہا کہ مجھے تو روتے 40 سال ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے میرا بیٹا واپس نہیں کیا، اب تو اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، اپنے دادا کی قبر پہ جاتا ہوں۔ نہیں، جانتے تھے کہ مشکل میں صرف ایک اللہ رب العزت ہی کام آتا ہے اور اسی کو پکارنا چاہیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے 40 سال بیٹے کے انتظار میں بیٹھے رہے، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں سے نبینے ہو گئے۔ پہلا بیٹا واپس کیا ملنا، پھر بیٹوں نے آ کر خبر دی، او ابا جان تم یوسف کرتے رہتے ہو، آپ کے دوسرے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، اور چوری کے کیس میں وقت کے بادشاہ نے اسے قید کر دیا ہے، اسے جیل میں ڈال دیا ہے۔ اور ادھر دیکھو مصیبت پر مصیبت آئی ہے۔ ابھی یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنے بیٹے یوسف کو نہ بلا سکا، اور تم نے بنیامین کو بھی گم کر دیا ہے، میری آنکھوں سے دور کر دیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ باپ ہی جانتا ہے کہ ایک بیٹے کو، اگر ایک باپ کے بیٹے کو جیل ہو جائے اسے تو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کیا کہتا ہے، میرا جو کچھ بکتا بک جائے، جتنی دولت لگتی لگ جائے، میرے بیٹے کو باہر نکالو۔ لیکن ادھر دیکھو یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا، مصیبت پر مصیبت آئی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، پھر یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی تو میری آنکھیں بھی سفید ہو گئی ہیں، ابھی تو مجھے 40 سال ہو گئے، بیٹا یوسف پہلا بھی نہیں ملا، اب دوسرا بیٹا بنیامین بھی گم گیا ہے۔ نہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ کیا کہتے ہیں، اور میرے بیٹو تم جو بھی کہتے ہو کہتے چلے جاؤ، تمہارے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیٹا یوسف 40 سال سے گم ہو گیا، میں نے صبر کیا ہے، اب بیٹا بنیامین کو تم نے کہا ہے چوری کے کیس میں جیل ہو گئی ہے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے اللہ اس بے بسی کے عالم میں بھی میں کسی کو نہیں پکاروں گا، کسی کو اپنی مشکل کو حل کرنے کے مطابق نہیں سمجھوں گا۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اس وقت بھی میں اپنی ساری شکوے شکایتیں اے اللہ تیرے سامنے ہی رکھوں گا۔ یہ ہے یعقوب علیہ السلام، جنہوں نے مشکل پر مشکل آئی لیکن پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ اور جو اللہ کا در نہ چھوڑے پھر آگے دیکھے، اللہ رب العزت نے کہا او میرے نبی یعقوب تم نے میرا در نہیں چھوڑا، دیکھ میں نے تمہارے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے، مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی ہے۔ یہ ہے اللہ کو مشکل میں پکارنے کا ثمر۔ جو مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد کرتا ہے، اللہ ضرور اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی مت کہا کریں کہ جی ہمارے اوپر تو بڑی مشکلات آتی ہیں، اور تمہارے اوپر جو بھی مشکلات آئیں وہ مشکل آپ سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پر گزر چکی ہے، اس کا حل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتلا دیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ جی میری تو شادی ہو گئی ہے، ابھی تو اولاد ہی نہیں ہوئی، اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے اولاد ہی نہیں پیدا ہو رہی، او اللہ کے در سے نا امید ہونے والوں، اس اللہ کا اعلان ہے لا تیأسوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں، بے دین لوگ ہوتے ہیں۔ اے مومنو تم تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے در میں دیر ضرور ہے لیکن اللہ کے در میں اندھیر نہیں ہے۔ آگے دیکھیں
آپ کہتے ہیں جی مجھے تو اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی، اس پریشانی کا حل بھی اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ جا کر ترجمے سے پڑھ لینا، اس میں حل بتایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے او اولاد نہ ملنے پر درباروں کا رخ کرنے والوں، اولاد نہ ملنے پر کبوتروں کے دانے تلاش کرنے والوں، بیریوں کے بیر تلاش کرنے والوں، نمک چاٹنے والوں، پڑھیے رب کا قرآن، وہ قرآن جو نوری علم میرے اور آپ کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ پڑھیے زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، قرآن کتنے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا زکریا پیغمبر شادی ہوئی، بوڑھے ہو گئے بیٹا مانگتے مانگتے، لیکن بیٹا نہیں ملا۔ واشتعل الرأس، رب کا قرآن کہتا ہے، سورۃ المریم ہے کہ بیٹا مانگتے مانگتے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو اولاد کا موسم بھی چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے مانگتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگنا بھی نہیں چھوڑا، لیکن مانگنے کا انداز بدل لیا ہے۔ پہلے لوگوں کے سامنے بھی مانگ لیا کرتے تھے، اب لوگوں کو دعا نہیں سناتے، چھپکے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ سیدہ مریم کا کمرہ کھولا، دیکھا سیدہ مریم کے سامنے ایسے پھل پڑے ہیں جن کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں انا لکی ھذا، او بیٹے مریم یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ مریم نے کہا او بوڑھے زکریا میرا اللہ پھل دینے کے لیے موسموں کا تو محتاج نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں۔ تیسرا پارہ ترجمے کے ساتھ جا کر پڑھ لینا، حوالے نوٹ کرتے جاؤ، میں تمہیں بتلاتا چلا جاتا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے سیدہ مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اللہ پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام نے ادھر ہی ہاتھ اٹھا لیے اور کیا کہتے ہیں اے اللہ اولاد کا موسم تو میرا بھی چلا گیا ہے، اے اللہ اولاد کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے، اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اے اللہ تو ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے دے۔ اے اللہ اولاد کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے، اولاد کا موسم تو میرا بھی چلا گیا ہے، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا تجھ سے، اولاد مانگتے مانگتے میرے سر کے بال سفید ہیں، میری داڑھی کے بال سفید ہیں، میری بیوی بوڑھیا ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ لیکن ایک بیٹا مجھے بھی تو دے دے۔ اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے تو بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے سکتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ، ادھر سے ہی فرشتے آ گئے، اسی وقت فرشتے آ کر کہتے ہیں او زکریا تو بوڑھا ہو گیا، تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، تو اللہ سے تو مانگتے رہے ہو، اللہ سے بیٹا مانگتے رہے ہو، جا ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، ہم نے تجھے بیٹا دے دیا ہے۔ تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ 80 سال اللہ سے بیٹا مانگتے رہے ہیں، 80 سال کے بعد اللہ رب العزت نے بیٹا دیا ہے۔ آج تجھے اور مجھے 1 سال اولاد نہ ملے تو تو اگلے دربار پر جا کر جھک جاتا ہے، اپنی جبین نیاز ادھر جا کر رکھتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگی بزرگوں کی بے شک بجا ہے، رکوع اور سجدے کے لائق صرف ایک خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے تو مجھے بتاؤ،
یہ ساری مثالیں، یہ سارے واقعات اللہ پاک کے قرآن میں ہیں۔ حوالے کا ذمہ دار ہوں، سورۃ المریم ترجمے کے ساتھ جا کر پڑھ لینا۔ سیدہ مریم کا، سورۃ مریم کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کر دیا، اور ساتھ آج بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا نام کیا رکھے۔ نام رکھ لیں تو پھر فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بڑا ہو کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، پتہ نہیں ہمارا خیال رکھے گا کہ نہیں۔ اللہ نے کہا، او بیٹے، او میرے زکریا، تو نے میرا در نہیں چھوڑا، میں اللہ نے تجھے بیٹا بھی عطا کر دیا ہے، اور تیرے بیٹے کا نام یحییٰ میں اللہ نے خود رکھ دیا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ اس کا نام رکھتے ہیں۔ اور میں نے تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے، میں نے اسے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنایا ہے، اس کا نام یحییٰ بھی رکھا ہے، اور اس کو میں نے اپنا پیغمبر بھی بنا لیا ہے۔ جو اللہ کا در نہ چھوڑے، اللہ رب العزت پھر اسے اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے در میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کے در سے نا امید مت ہوں۔ اللہ رب العزت آزمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ آگے دیکھیں، آج ایک اور پریشانی ہے جی، میرے بیٹے کو تو جیل ہو گئی، مجھے تو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ آگے دیکھیں، یہ اس پریشانی کا حل بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں رکھ دیا ہے کہ آپ سے پہلے اللہ کا ایک پیغمبر ایسا گزر چکا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایسی جیل عطا کی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو ایک بستی میں پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی نے نہ مانا، آپ کی دعوت کو نہ مانا۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوم تو نہیں مانتی، میں چلو کسی اور بستی میں جا کر ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری بات کو مان لے، وہ میری بات کو سمجھ لے۔ یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں میرے اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے۔ یہ اجازت نہیں لی، صرف یہ بھول ہوئی ہے یونس علیہ السلام سے، یہ بھول ہوئی ہے۔ ادھر آئے، دریا کے کنارے پہ آئے، کشتی مسافروں سے بھری ہوئی ہے، سواریوں سے بھری ہوئی ہے، چھلانگ لگائی، کشتی میں بیٹھ گئے۔ ملاح نے کشتی چلانا شروع کر دی۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، اور اس ملاح نے کیا کہا؟ اس ملاح نے کہا، او مسافرو ادھر آؤ، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب بھی کشتی سمندروں میں پھنس جاتی ہے تو پھر زمین والا کوئی خدا کام نہیں آتا، آسمان والوں کو پکارا کرتے ہیں۔ سب کشتی والوں نے اللہ کو پکارا، لیکن کشتی پہلے سے زیادہ ہچکولے کھانے لگی۔ سورۃ یاسین سے اگلی سورت ہے، سورۃ الصافات ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ میں نے اس کو سلامتی والا بنایا تھا، لیکن کشتی زیادہ ہچکولے کھانے لگی۔ ملاح نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اس کشتی میں ایک ایسا مسافر ہے جو اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہے، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے دوسرے کنارے پر پار نہیں لگانا چاہتا، اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، ساتھ ہمیں بھی لے مرے گا۔ وہ جو ہے جلدی سے سمندر میں چھلانگ لگا دے، باقی تو بچ جائیں گے، لیکن اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ کوئی نہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ ہم کرہ ڈال لیتے ہیں، جس کے نام کا کرہ نکلا وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے گا۔ انہوں نے ایک دفعہ کرہ ڈالا، یونس علیہ السلام کا کرہ نکلا، دوسری بار ڈالا، پھر سیدنا یونس کا، تیسری بار بھی سیدنا یونس کا، چوتھی بار بھی سیدنا یونس کا۔ دل میں سوچا ہاں وہ بندہ تو میں ہی ہوں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں۔ جلدی سے اٹھے، پانی میں چھلانگ لگا دی، سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ رب کا قرآن کہتا ہے
वनादा फी ज़ुलुमात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली को हुक्म दिया, ओ मछली मेरा खलील मेरा पैगंबर यूनुस तुम्हारे अंदर आ रहा है, इसको अपने पेट में महफूज कर ले, इसको तूने हज़म भी नहीं करना, मेरे पैगंबर से भूल हुई है। फिर क्या हुआ, मेरा पैगंबर भूल गया है, लेकिन है तो मेरा ही पैगंबर ना। मछली के पेट में चले गए, उधर से रात हो गई। रब का कुरान कहता है वनादा फी ज़ुलुमात, उस अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसको आवाज दी है? एक रात का अंधेरा, दूसरा समुंदर की गहराइयों का अंधेरा, तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। दुनिया का कोई शख्स ऐसा खड़ा होकर मुझे बता सकता है कि किसी के बेटे को, किसी के बड़े को, किसी के भाई को इस तरह की जेल हुई हो? देखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी गहरी जेल दी है, लेकिन उस अंधेरी जेल में भी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़िए रब का कुरान, पहले कितने पैगंबर गुजर चुके हैं, किसी वली को आवाज नहीं दी, मुश्किल आ गई है, किसी पैगंबर को आवाज नहीं दी, किसी दरवेश को आवाज नहीं दी, किसी कब्र वाले को आवाज नहीं दी। इनके तो अपने भी पैगंबर थे, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी में थे, बाप भी पैगंबर है, दादा भी पैगंबर है, परदादा भी पैगंबर है, लेकिन किसी को आवाज नहीं दी। जानते हैं कि मुश्किल में एक अल्लाह को पुकारा करते हैं, अल्लाह के अलावा मुश्किल में कोई हल नहीं करने वाला, मुश्किलों को कोई हल नहीं कर सकता। मुश्किल में सिर्फ एक अल्लाह ही काम आया करता है। रब का कुरान कहता है, सूरतुल अंबिया है, वनादा फी ज़ुलुमात, उसी अंधेरों में मेरे यूनुस ने मुझे आवाज़ दी है। अल्लाह फरमाते हैं, उसने क्या कहा? उसने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और घर जाके देख, शायद तेरी गाड़ी में ये स्टिकर लगा हो, या तेरे दफ्तर में लगा होता है अक्सर, या घरों में होता है, या ये जो सिंदरियाँ होती हैं उसमें ये अल्फाज लिखे होते हैं। ये यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह भूल मुझसे हुई है, ऐ अल्लाह भूल मैं गया हूँ, ऐ अल्लाह तूने मुझे कौन सी जेल दी है? लोगों को भी जेल होती है, उनके घर वाले मुलाकात को आते हैं, उसको हौसला देते हैं। ऐ अल्लाह जो जेल तूने मुझे दी है किसी के तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है। ये है वो पैगंबर जिन्होंने समंदर की गहराइयों में भी, मछली के पेट में भी मुश्किल आई है तो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारा है। और अल्लाह ने क्या फरमाया है? वस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने अपने पैगंबर की दुआ को कबूल भी किया है और मछली के पेट से नजात भी दी है। अब हम में से कोई कहे जी वो तो पैगंबर थे, पैगंबर और उम्मती नाउज़ बिल्लाह एक जैसे हो गए हैं। नहीं, उसका हल भी अल्लाह ने कुरान में दे दिया है। अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, मेरा जो भी मोमन मुसलमान बंदा मुश्किल में अल्लाह को पुकारेगा, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात मिली है उसे भी नजात मिलेगी। ये है रब का कुरान। आखिरी बात और बात ख़त्म, आखिर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी मुश्किल आई है तो उन्होंने भी एक अल्लाह को आवाज़ दी है। और स्कूल की किताबें पढ़ने वालों, तुम्हारी स्कूल की किताब इस्लामियात 5वीं 6वीं की किताब मेरे पास लेकर आ, मैं तुझे ये हदीस तेरी इस्लामियात की किताब में से, उर्दू की किताब में से निकाल कर देता हूँ। वैसे हदीस की हर किताब में मौजूद है। मेरे पैगंबर एक दफ़ा आराम करने के लिए एक साएदार दरख्त के नीचे लेट जाते हैं, अपनी तलवार दरख्त पर लटका दी है। पढ़े लिखे लोगों के ज़हन में आ गया होगा कि ये कौन सी हदीस पाक है। दुश्मन पास से गुजरा, उसने मौके को गनीमत जाना, उसने तलवार उतारी, तलवार की नोक से अल्लाह के पैगंबर को बेदार करता है और क्या कहता है, मैं यमनाउका मिन्नी, और पैगंबर बतलाओ कहाँ तुम्हारे जान निसार, अब इस तलवार के वार से तुझे कौन बचाएगा।
उस काफर ने कहा हलक पर मेरे पैगंबर के तलवार पड़ी है और क्या कहता है, मैं यमनाउका मिन्नी, तुझे मेरे वार से कौन बचाएगा, बता, बुला अपने जान निसारों को, अबू बकर को बुला, उमर को बुला, अली हसन हुसैन को बुला, कहाँ है वो। मेरे पैगंबर ने अबू बकर को आवाज़ नहीं दी, उमर को आवाज़ नहीं दी, ओ उमर इधर आओ मेरी मदद करो। जानते थे कि मुश्किल में सिर्फ एक अल्लाह को पुकारा करते हैं, वो अल्लाह ही काम आया करता है। मेरे पैगंबर ने कहा था, मेरे पैगंबर ने आगे से कहा था, अल्लाह मुझे तेरे वार से, इस मुश्किल से भी एक अल्लाह ही बचाएगा। जब मेरे पैगंबर के ज़ुबान से अल्लाह का नाम निकला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुश्मन पर रोक तारी कर दिया, उसकी हाथ से तलवार गिर गई, कप कपाने लगा। मेरे पैगंबर ने तलवार उठाई, फिर उसके गर्दन पर रखी, कहा अब तू बता, मैं यमनाउका मिन्नी, मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया है, तुझे कौन बचाएगा, तुझे कौन बचाएगा। लेकिन उसने आगे से कहा कि आप मेहरबान हैं, आपका बाप मेहरबान, आपके दादा मेहरबान, आप बड़े करम वाले हैं, आपसे करम की ही अपील है। मेरे पैगंबर ने उसे माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। ये थे वो सहाबा, ये थे वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन पर मुश्किल वक़्त आता था, लेकिन वो सिर्फ़ एक अल्लाह को पुकारा करते थे। लेकिन आज का मुसलमान दर दर की दरगाहों के जाकर ठोकरें खाता है, अपनी जबीने न्याज को झुकाता है, वहाँ सजदे करता है, रुकू करता है, उनकी जाकर इबादतें करता है, न्याज़ें देता है, चादरें चढ़ाता है। नहीं मेरे भाइयों, नज़रो न्याज, रुकू, सजदा एक अल्लाह का हक है और उसी को ही करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को भी सजदा जायज़ नहीं है। मेरे पैगंबर ने कहा था, अगर तज़ीमी सजदा भी, इबादती सजदा नहीं, तज़ीमी सजदा भी मेरी शरीयत में जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने खामदों को सजदा करें। लेकिन इबादती सजदा तो दूर की बात है, तज़ीमी सजदा भी मेरी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम कर दिया है। औरतें तज़ीमी सजदा भी अपने खामदों को नहीं कर सकती। ये थे वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने मुश्किल में सिर्फ़ एक अल्लाह को पुकारा है। किसी पर हिट करना मेरा मकसद नहीं। अल्लाह की कसम, ये साहिवाल से आने वाला फ़कीर आपका खैर ख़्वाह है, मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं करता, बल्कि मैं तो इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की दावत लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें दर दर से हटाकर सिर्फ एक दर पे, एक अल्लाह के दर पे झुकने का कहता हूँ। यही हमारा जुर्म है। इसी वजह से हमें बुरा भला लोग कहते हैं, इसी वजह से हमें लोग गुस्ताख भी कहते हैं। हमारा जुर्म यही है कि हम कहते हैं, लोगों दर दर की ठोकरें ना खाओ, दर दर पर मत जाओ, सिर्फ एक अल्लाह के दर पर आ जाओ। अल्लाह किसी के दर पर जाने का छोड़ेगा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी मुश्किल में एक अल्लाह को पुकारने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।